بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ملک پاکستان کو یہ خصوصی اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دو مقدس قوانین موجود ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کا قانون، اور دوسرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت کے تحفظ کا قانون۔ یہ جو دوسرا قانون ہے اسے قانون ناموس رسول کہتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم 4 مختلف ویڈیوز میں قانون ناموس رسالت کے پس منظر پر گفتگو کریں گے کہ یہ قانون ملک پاکستان کے آئین کا حصہ کب بنا، اس قانون کو بنوانے میں کن کن سعادت مندوں نے حصہ لیا، اس قانون پر اور اس قانون کی حقانیت اور صداقت پر دلائل کون کون سے ہیں، اور اس قانون کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے، اور اس قانون کو مشکوک بنانے کے لیے اس قانون پر اعتراضات کون کون سے کیے جاتے ہیں۔ قانون ناموس رسالت، اس کا قانونی نام 295C ہے۔ یہ قانون کب بنا، کس کی کاوش سے بنا، اس قانون کا پس منظر کیا ہے؟ 1983 میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک وکیل مشتاق راج، جو کہ کمیونسٹ تھا، اس نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی توہین کی گئی۔ یہ کتاب چھپی اور پھر یہ تقسیم بھی ہوئی۔ یہ کتاب سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل جناب اسماعیل قریشی صاحب کے پاس بھی پہنچی۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو توہین رسالت کو سن کے پڑھ کے وہ بہت پریشان ہوئے، ان کے خون میں اشتعال پیدا ہوا، تو انہوں نے اس پر 2 کام کیے۔ جناب محترم اسماعیل قریشی صاحب نے پہلا کام تو یہ کیا کہ ملک پاکستان میں موجود مختلف دینی تنظیموں کے قائدین کو، ان کے مذہبی رہنماؤں کو اکٹھا کیا، ایک اجلاس طلب کیا اور اس میں یہ کتاب ان کے سامنے پیش کی، اور یہ وضاحت بھی کی کہ یہ کتاب توہین رسالت پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھے تو ملک پاکستان میں توہین رسالت کو روکنے کا کوئی مؤثر قانون بھی موجود نہیں ہے۔ اس اجلاس کے اندر 3 باتیں بطور قرارداد کے منظور ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کتاب کو فی الفور ضبط کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ جس نے لکھی ہے اس کو گرفتار کیا جائے، اور تیسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی ناموس، آپ کی حرمت کے تحفظ کے لیے قانون بنایا جائے۔ دوسرا کام اسماعیل قریشی صاحب نے یہ کیا کہ وفاقی شرعی عدالت میں ایک پیٹیشن دائر کر دی۔ وفاقی شرعی عدالت میں گفتگو چل رہی ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، تو 1986 میں اسلام آباد ہوٹل کے ایک سیمینار میں ایک خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، اور آپ کی صفت امی، جس کا اصل معنی مفہوم تو یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اللہ رب العزت نے ہی آپ کو تمام علوم سکھائے ہیں۔ اس خاتون نے نبی علیہ السلام کی صفت امی، اس کا معنی بگاڑ دیا، توہین امیز معنی نقل کر دیا۔ اسی سیمینار میں احتجاج ہوا، مطالبہ ہوا کہ تم یہ الفاظ واپس لو۔ اس عورت نے الفاظ واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر ایک چھوٹی سی تحریک چلی، اور ہماری قومی اسمبلی کی ایک ممبر تھیں آپا نثار فاطمہ، انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی، ایک بل پیش کیا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان میں توہین رسالت روکنے کے لیے کوئی مؤثر قانون نہیں ہے، قانون سازی کی جائے۔ الحمدللہ ان کا یہ بل منظور ہوا، اور اکتوبر 1986 میں قانون ناموس رسالت کو پاکستان کے قانون کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب اگر آپ قانون کی کتابوں کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو 295C کے تحت تشریح میں یہ الفاظ ملیں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین امیز الفاظ کا استعمال کرنا،
جو کوئی الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری ہو یا مری نقوش کے ذریعے یا کسی تہمت کنایا یا درپردہ تعریض کے ذریعے بلا واسطہ یا بالواسطہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کی توہین کرے گا تو اسے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ جو بل پیش کیا گیا تھا اس میں گستاخ کے لیے صرف ایک سزا کا مطالبہ تھا اور وہ سزا سزائے موت تھی، لیکن منظوری کے بعد قانون کی تشریح میں گستاخ کے لیے دو سزاؤں کا ذکر کیا گیا، ایک سزا موت اور دوسری عمر قید۔ یہ عمر قید کی سزا نہ تو مطالبے کا حصہ تھی اور نہ ہی یہ کوئی شرعی تقاضا ہے۔ گستاخ رسول کے لیے شرعی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ چنانچہ اسماعیل قریشی صاحب انہوں نے دوبارہ سے وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن دائر کی اور 1887 میں وفاقی شرعی عدالت سے مطالبہ کیا کہ جو قانون بنا ہے اس کی تشریح میں گستاخ کے لیے عمر قید کی سزا ہے، یہ سزا غیر شرعی ہے، گستاخ کے لیے صرف اور صرف موت کی سزا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں گستاخ کے لیے صرف موت کی سزا ہے، لہٰذا قانون کی تشریح میں موجود چار لفظ یا سزائے عمر قید ان کو حذف کیا جائے۔ 1987 میں یہ پٹیشن دائر ہوئی، لاہور میں تاریخیں ڈلتی رہیں، کراچی میں تاریخیں ڈلتی رہیں، اسلام آباد میں تاریخیں ڈلتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل قریشی صاحب کو خوب استقامت سے نوازا، وہ جاتے رہے اور بالآخر 1990 میں وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، دلائل سننے کے بعد، دلائل پڑھنے کے بعد فیصلہ دیا کہ گستاخ رسول کے لیے سزا صرف اور صرف موت ہے، اور صدر پاکستان کو ہدایت نامہ جاری کیا کہ قانون میں موجود دوسری سزا یعنی سزائے عمر قید اس کو حذف کیا جائے، ان الفاظ کو حذف کیا جائے، اور اگر صدر پاکستان نے الفاظ حذف نہیں کیے تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہی نافذ العمل سمجھا جائے گا۔ الحمدللہ اکتوبر 1991 سے ملک پاکستان میں گستاخ رسول کے لیے صرف اور صرف موت کا قانون مقرر ہے۔ اس قانون پر دلائل کون سے ہیں؟ اس قانون کے خلاف پروپیگنڈا کیا کیا جاتا ہے؟ اس قانون کے خلاف کون کون سے اعتراضات کیے جاتے ہیں؟ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت تحفظ ناموس رسالت کے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس قانون کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔